السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹنل فارمنگ انسانی جبلت ہمیشہ سے کمیاب اور مشکل چیزوں کی متلاشی رہی ہے۔ اسی جبلی تقاضے کی تکمیل میں انسان نے چاند کو اپنے قدموں میں روندا، سمندروں کی پناہیوں میں غوطہ زن ہوا، ہواؤں کے دوش پہ اڑا، اور یہی صفت اسے باقی چیزوں سے مميز کرتی ہے۔ ٹنل فارمنگ اسی جبلی خواہش کی تسکین کے لیے انسان کی ہلکی سی کاوش ہے۔ پاکستان کے صوبے سندھ کا موسم دسمبر جنوری میں صوبہ پنجاب کی نسبت گرم رہتا ہے، اور یہاں کے کاشتکار اس فطرتی موافقت سے استفادہ کر کے اکثر سبزیاں پنجاب سے پہلے مارکیٹ میں لے آتے ہیں اور موسمی سبزیوں کی نسبت زیادہ دام کماتے ہیں۔ اسی ضروریات کے پیش نظر ٹنل کاشت کی ترویج ہوئی۔ اس طریقے میں ٹنل کو سخت سردی میں شفاف پلاسٹک سے اس طرح ڈھانپتے ہیں کہ اندر ہوا کا گزر نہ ہو، اس سے اندر کا درجہ حرارت سورج کی روشنی کے سبب مناسب رہتا ہے، اور سخت کہرے اور سردی کے باوجود ٹنل کے اندر پودوں کی بڑھوتری ہوتی رہتی ہے۔ ٹنل کاشت سے نہ صرف بے موسمی سبزیوں کا حصول ممکن ہے، بلکہ اس سے کاشتکاروں کی فی ایکڑ آمدنی میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ یوں اگر ٹنل کاشت کا موازنہ عام کاشت سے کرتے ہیں تو ہمیں سبزیوں کی پیداوار اور آمدنی عام کاشت سے زیادہ ملتی ہے، کیونکہ ٹنل کاشت میں پودوں کی تعداد روایتی کاشت کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ نہ صرف کھاد اور آبپاشی کا مناسب انتظام ہوتا ہے، بلکہ کاشتہ سبزی کی انتہائی نگہداشت بھی ہوتی ہے۔ ٹنل کو اونچائی کے لحاظ سے 3 اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور ہر قسم ایک مخصوص گروپ کی سبزیوں کے لیے موافق ہے۔ اونچائی کے اعتبار سے ٹنل کی مندرجہ ذیل اقسام ہیں۔ بلند ٹنل: اس قسم کی ٹنل کی اونچائی درمیان سے 12 فٹ، اطراف سے 7 فٹ اور چوڑائی 30 فٹ سے 34 فٹ رکھی جا سکتی ہے۔ ان میں چلنا پھرنا اور تمام زرعی عوامل آسانی سے انجام دیے جا سکتے ہیں۔ ان میں زیادہ اونچائی تک جانے والی سبزیاں مثلاً کھیرا، ٹماٹر، کدو، کریلا وغیرہ کاشت کر کے ان سے بھرپور پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ٹنل سردیوں میں کاشت کی جانے والی سبزیوں کی اگیتی پنیری لگانے کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ بلند ٹنل عام طور پر 3 قسم کی ہوتی ہے: بانس والی ٹنل، ٹی آئرن والی ٹنل، پائپ والی ٹنل۔ درمیانی ٹنل: یہ ٹنل عام طور پر جی آئی پائپ سے بنائی جاتی ہے، جن کی اونچائی 6 فٹ اور چوڑائی 12 فٹ ہوتی ہے، اور اس سے آپ 3 کھیلیاں ڈھانپ سکتے ہیں۔ آدھا یا 3/4 انچ قطر کا 20 فٹ لمبا جی آئی پائپ لے کر اس طرح موڑیں کہ 6 فٹ اونچی اور 12 فٹ چوڑی کمان بن جائے۔ اس طرح بنائی گئی کمانوں کے دونوں کناروں میں 4 سوتر موٹا اور 2 فٹ لمبا سریا پھنسا کر انہیں 10-10 فٹ کے فاصلے پر زمین میں گاڑ دیں اور ان کمانوں کو پلاسٹک سے ڈھانپ دیں۔ اس قسم کی ٹنل میں چلنا پھرنا، گوڈی کرنا اور سپرے کرنا وغیرہ آسان ہوتا ہے، لیکن زیادہ اونچائی تک جانے والی سبزیاں مثلاً ٹماٹر، کھیرا، کدو، کریلا وغیرہ اس میں کاشت کیے جا سکتے ہیں، لیکن ان کو زیادہ اونچائی تک نہیں لے جایا جا سکتا، جس کی وجہ سے پیداوار کم رہ جاتی ہے۔ یہ سبزیوں کو زیادہ عرصہ تک کہرے سے محفوظ رکھنے کے لیے لگائی جاتی ہیں۔ ان میں عام طور پر سبز مرچ، شملہ مرچ، کدو، ٹماٹر اور کریلا وغیرہ کاشت کیے جاتے ہیں۔
پست ٹنل یہ ہے پست ٹنل. یہ سریے یا شہتوت یا بانس کی چھتریوں سے بنائی جاتی ہیں. ان کی اونچائی عام طور پر 1 میٹر ہوتی ہے اور یہ صرف ایک کھیلی کو ڈانپنے کے لیے لگائی جاتی ہیں. 2 سوتر موٹا اور 10 فٹ لمبا سریا 1 انچ قطر کی شہتوت یا بانس کی 10 فٹ لمبی چھڑی کی کمان بنا کر کھیلی کے اوپر لگا دی جاتی ہے اور اوپر سے پلاسٹک سے ڈھانپ دیا جاتا ہے. یہ پلاسٹک پھول آنے تک یا پھر علاقے کی آب و ہوا کے مطابق ایک مناسب وقت تک رہتا ہے اور بوقت ضرورت ہٹا لیا جاتا ہے تاکہ گوڈی، سپرے دیگر زرعی عوامل آسانی سے کیے جا سکیں اور پودے سورج کی روشنی زیادہ لے سکیں. اس کے علاوہ زرپاشی کے عمل کی تکمیل کے لیے شہد کی مکھیوں کا پھولوں پر بیٹھنا بھی ضروری ہوتا ہے. یہ سبزیوں کو تھوڑے عرصے کے لیے کورے سے محفوظ رکھنے کے لیے لگائی جاتی ہیں. ان میں موسم گرما کی تمام سبزیاں کامیابی سے کاشت کی جا سکتی ہیں جن میں کدو، کریلا، حلوہ کدو اور خربوزہ شامل ہیں. ان کے ذریعے پیداوار عام فصل کے مقابلے میں 3 سے 4 ہفتے پہلے حاصل ہو جاتی ہے. عام کاشت اور ٹنل کاشت کا موازنہ. عام کاشت اور ٹنل کاشت کا موازنہ. ٹنل فارمنگ WOT کے معیار کے مطابق سبزیوں کی بہتر کوالٹی کو یقینی بناتی ہے کیونکہ ٹنل میں پودوں کی نشوونما، بہتر آبپاشی، مؤثر کھادوں اور دیگر خوراکی اجزاء کا مناسب استعمال ہوتا ہے اور کنٹرول ماحول سے نہ صرف بہتر کوالٹی کا پھل سبزی حاصل ہوتی ہے بلکہ اس کے بعد ماحول میں کیڑوں کا حملہ کم ہوتا ہے، لہٰذا زرعی زہریں بھی کم استعمال ہوتی ہیں. ٹنل میں کاشت کی گئی سبزی پیداوار اور آمدنی میں عام فصل سے 4 تا 5 گنا زیادہ ہوتی ہے. روایتی طریقہ کاشت کی نسبت پودوں کی فی کنال زیادہ پیداوار کے حصول کے وقت منڈی میں زیادہ قیمت کا ملنا. ٹنل میں کاشت سبزی کی بہتر نگہداشت. ٹنل کے اندر مناسب آب و ہوا کی فراہمی. اگیتی سبزی کا حصول. اعلیٰ کوالٹی، بہترین شکل، معیار، رنگت اور اچھے وزن کا پھل. ایکسپورٹ کوالٹی سبزیات سے بھرپور منافع. کھاد، پانی اور زرعی مداخلت کا مفید استعمال. احتیاطی تدابیر. سپرے کرنے یا کھاد ڈالنے سے ٹنل کے اندر گیس پیدا ہوتی ہے، لہٰذا کھاد ڈالنے یا سپرے کرنے کے بعد کچھ دیر تک ٹنل کے اندر نہ جائیں. ٹنل میں کاشت کی جانے والی بعض سبزیوں میں نر اور مادہ الگ الگ ہونے سے ان کی پولینیشن نہیں ہو پاتی، لہٰذا یہ کام اس وقت ہاتھ سے کرنا پڑتا ہے جب تک ٹنل کی پلاسٹک نہ اتاری جائے. پلاسٹک اترنے کے بعد یہ کام مکھیاں سر انجام دیتی ہیں. کاشتکار بھائی صبح 9 یا 10 بجے سے شام 4 بجے تک ٹنل کے منہ کو دونوں طرف سے کھلا رکھیں تاکہ ہوا کے بہتر گزر ہونے کے باعث نمی برقرار رہے، لہٰذا وہی کاشتکار یہ کاشت اپنائیں جو روزانہ اس کی نگہداشت کر سکیں. ٹنل بناتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھیں اس کے ڈھانچے میں کوئی ایسی چیز استعمال نہ ہو جس سے پلاسٹک کو نقصان پہنچے. ٹنل مکمل طور پر باہر سے بند ہو تاکہ دن کے وقت حاصل کردہ گرمائش رات کو کام آئے. ٹنل فارمنگ کے لیے جگہ انتخاب. مناسب جگہ کا انتخاب ٹنل فارمنگ کی کامیابی کی اولین شرط ہے جس کے لیے مندرجہ ذیل رہنما اصول مد نظر رکھنے چاہئیں. آپ کی پہنچ دسترس میں ہو، سیکیورٹی اور چیکنگ کا مناسب بندوبست ہو، جانوروں کی گزرگاہ یا پانی کے راستے میں نہ ہو، بچوں کے اسکول اور گاؤں سے متصل اور راستے میں نہ ہو، 4 دیوار یا حفاظتی تاریں وغیرہ موجود ہوں. مٹی اور دیگر عوامل موزوں دسترس میں ہوں. کسی بھی
بڑی نہر یا دریا سے فاصلہ ہونا بھی اچھی بات ہے۔ روزانہ آپ یا مینیجر موقع پر موجود ہوں۔ جگہ ہموار اور ناموزوں اشیاء سے پاک ہو۔ درخت کم سے کم ہوں تاکہ چھاؤں اور جڑیں مزاحم نہ ہوں۔ میٹھے اور نہری پانی کی تسلسل سے وافر فراہمی ہو۔ کھیت سے منڈی کا راستہ ہموار اور پختہ ہو۔ زمین کا انتخاب۔ زمین کا کیمیائی تعامل 6.5 کے نزدیک ہو۔ زمینی پانی میٹھا ہو۔ زمینی پانی کا نکاس بہترین ہونا چاہیے۔ زمین کا تجزیہ کسی بھی مستند لیبارٹری سے کروائیں۔ ریتلی میرا زمین میں سبزیات کے لیے بہترین سمجھی جاتی ہے۔ نامیاتی مادہ کم از کم 3% ہونا چاہیے۔ اجزائے کبیرہ اور صغیرہ مناسب مقدار میں موجود ہوں۔ زرعی ماہر کی مدد سے سبزیات کی کاشت کی موزونیت معلوم کریں۔ ٹنل کاشت کے لیے زمین کی تیاری۔ ٹنل میں سبزی کاشت کرنے کے لیے زمین کو مئی جون سے تیار کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ زمین میں پہلے گوبر کی گلی سڑی کھاد اور پھر سبز کھاد ملانے کے بعد 2-3 ماہ کے لیے دبا رہنا چاہیے۔ پھر دوسرے مرحلے میں بوائی سے ہفتہ اشا پہلے 2 ہرا ہل اور سہاگا دے کر جڑی بوٹیاں اگنے کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ تیسرے مرحلے میں 2-3 دفعہ سہاگا ہل چلا کر اچھی طرح نرم، بھربھرا اور ہموار کر لینا چاہیے۔ بعد ازاں جو سبزی کاشت کرنا مقصود ہو اس کے لیے سفارش کردہ فاصلے کے مطابق لمبائی کے رخ پٹڑیاں بنانی چاہئیں۔ 2 پٹڑیوں کے درمیان پانی لگانے کے لیے 1.5 تا 2 فٹ چوڑی کھیلیاں بنائیں۔ یاد رہے کہ زمین کی سطح ہموار ہو ورنہ ٹنل کے اندر کسی جگہ پٹڑیوں میں پانی مطلوبہ سطح سے نیچے رہے گا اور کسی جگہ پٹڑیوں کے اوپر چڑھ جائے گا۔ دونوں صورتوں میں بیج کا اگاؤ اور پودوں کی بڑھوتری متاثر ہوگی۔ پٹڑیوں پر بلا ضرورت چلنے پھرنے سے پرہیز کیا جائے تاکہ ان کی سطح سخت نہ ہو۔ وقت کاشت۔ ٹنل میں سبزیات کاشت کرنے کا وقت ٹنل کی اقسام کو مدنظر رکھ کر کرنا چاہیے۔ پنجاب میں مختلف سبزیوں کی کاشت نیچے دیے گئے جدول کے مطابق کی جائے۔ البتہ جن علاقوں میں سردی ہو جاتی ہے وہاں کاشت 10-15 دن پہلے کی جا سکتی ہے۔ بلند ٹنل۔ کھیرا 25 نومبر تا 15 نومبر۔ ٹماٹر 1 نومبر تا 15 نومبر۔ کریلا 1 نومبر تا 15 نومبر۔ گھیا کدو 15 اکتوبر تا 13 نومبر۔ درمیانی ٹنل۔ کھیرا 25 اکتوبر تا 15 دسمبر۔ ٹماٹر 15 نومبر تا 25 نومبر۔ کریلا 15 نومبر تا 30 نومبر۔ شملہ مرچ 1 نومبر تا 10 نومبر۔ سبز مرچ 1 نومبر تا 10 نومبر۔ ماڑا کدو 1 نومبر تا 15 نومبر۔ پس ٹنل۔ کھیرا 1 دسمبر تا 15 دسمبر۔ ٹماٹر 15 نومبر تا 30 نومبر۔ کریلا 15 دسمبر تا 30 دسمبر۔ خربوزہ 1 دسمبر تا 20 دسمبر۔ تربوز 1 دسمبر تا 20 دسمبر۔ گھیا کدو 10 دسمبر تا 20 دسمبر۔ شرح بیج۔ شرح بیج ٹنل کی قسم کے حساب سے زیادہ یا کم کیا جا سکتا ہے۔ بلند ٹنل میں کھیرے کے 16 سے 17 ہزار پودے لگائے جاتے ہیں۔ اسی طرح ٹماٹر کے 12 سے 14 ہزار پودے لگائے جاتے ہیں، لیکن درمیانی ٹنل میں کھیرے کے 15 ہزار اور ٹماٹر کے
10,000 پودے لگائے جاتے ہیں۔ کھادوں کا استعمال: ٹنل میں براہ راست کاشت ہونے والی سبزیوں کو درج ذیل جدول کے مطابق کھاد دی جائے برائے بلند ٹنل اور درمیانی ٹنل۔ نام سبزی، مقدار کھاد بموقع استعمال: کھیرا، گھیا، کدو۔ زمین کے تیاری کے وقت 15 کلو گرام یوریا، 1.5 بوری SSP اور 12 کلو گرام پوٹاش، اور 1 ماہ بعد مٹی چڑھاتے وقت 3 کلو گرام یوریا، 2 کلو گرام DAP اور 2 کلو گرام پوٹاش پلس 4 کلو گرام ہیومک ایسڈ۔ اور یہاں نیچے یہ بنا شملہ مرچ اور سبز مرچ۔ زمین کی تیاری کے وقت 1/4 بوری یوریا، نصف بوری DAP اور 1/4 بوری پوٹاش۔ مٹی چڑھاتے وقت 6 کلو گرام یوریا، 3 کلو گرام پوٹاش۔ ہر 2 ہفتے بعد 6 کلو گرام یوریا، 3 کلو گرام پوٹاش۔ اور اگلا ہے یہ ٹماٹر کا۔ زمین کی تیاری کے وقت نصف بوری یوریا، 1 بوری DAP اور نصف بوری پوٹاش۔ نرسری کی منتقلی کے 1.5 ماہ بعد 6 کلو گرام یوریا اور 3 کلو گرام پوٹاش۔ ہر دوسری چنائی کے بعد 6 کلو گرام یوریا اور 3 کلو گرام پوٹاش۔ برائے پست ٹنل 1 ایکڑ رقبے کے لیے۔ نام سبزی، کریلا، چپن کدو، کدو، گھیا کدو۔ زمین کی تیاری کے وقت 1.5 بوری DAP اور 1 بوری پوٹاش۔ پودوں کا قد 10 سینٹی میٹر ہونے پر 1 بوری یوریا، بعد ازاں یوریا بلحاظ حالت فصل۔ کھیلیوں کے اوپر اور 2 فٹ چوڑا کھیلی کے مطابق 6 گیج کا کالا پلاسٹک کھیلی کی سطح سے شروع کرکے اوپر پٹری کی طرف پھیلا دیں۔ پائپ گرم کرکے سوراخ کر لیں۔ اس سارے طریقے کو ملچنگ کہتے ہیں۔ سبزی کو کالے پلاسٹک میں کیے گئے سوراخوں میں تقریباً ½ انچ گہرائی پر بویا جائے۔ اس کے کئی فوائد ہیں، مثلاً جڑی بوٹیاں نہیں اگیں گی اور ان کی نشوونما رک جائے گی۔ زمین کے اندر محفوظ رہے گی۔ سیاہ شیٹ سورج کی روشنی کو جذب کرکے زمین کا درجہ حرارت بڑھا دے گی، جس سے پودے اور اس کی جڑوں کو نشوونما میں تیزی آئے گی اور رات کے وقت درجہ حرارت کم نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے۔ آپ کی حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔